بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کثرت سے کیجیے تاکہ گناہ معاف ہوتے رہیں، اور جو ہمیں درود شریف کی تاثیر نہیں ملتی، فیض نہیں ملتا، وہ تاثیر اور فیض بھی ملے۔ اور کوئی سا بھی ایک صیغہ سلیکٹ کریں اور کثرت سے اس کا ورد کریں، محبت توجہ سے کریں، ادب سے کریں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ درود خضری کا میں نے بہت آزمایا۔ درود خضری میں نے جب اپنے جس بھی معاملے میں پڑھا، مجھے بڑا فیض ملا، بڑا فائدہ ہوا، میری دعائیں قبول ہوئیں، حاجات پوری ہوئیں، مسئلے حل ہوئے، زندگی میں کامیابیاں ملیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ درود شریف تو لگتا ہے میرے لیے اسم اعظم ہے۔ بس جہاں پڑھتا ہوں، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ کریم کی غیبی مدد نصیب ہوتی ہے، اور ایسے کام جو حل نہیں ہو رہے ہوں، ایسی مسائل جو حل نہیں ہو رہے ہوں، کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، یا مجھے رب سے کچھ منوانا ہو، اپنی کوئی بات منوانی ہو، کوئی دعا قبول کروانی ہو، بس یہ عمل کرتا ہوں اور آپ یقین کریں میرا تو مقدر سنورتا جا رہا ہے، بگڑے کام بن رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں میں آپ کو بس ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے اللہ کریم غیبی مدد کرتا ہے درود خضری پڑھنے والوں کی۔ اور کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا وظیفہ ہی یہی ہے، بس یہی پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں اور بس کام بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ میرے ایف اے کے امتحان ہوئے، اور جو کہ میں نے بہت مشکل حالات میں دیے، کچھ میرے پرابلمس چل رہے تھے گھر کے اندر، اس پریشانی کے عالم میں میں ٹھیک سے تیاری نہیں کر سکا۔ میرا دھیان ہر وقت ادھر ادھر رہتا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، گھریلو معاملات کے حوالے سے، گھر میں یہ مسئلہ ہے تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیسے ٹھیک ہوگا۔ اور جب پڑھائی کرنے بیٹھتا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، میں سوچتا کہ کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں، پتہ نہیں پیپر میں کیا آئے گا، اور کیا کہتے ہیں کون سا سوال آئے گا، اس کی تیاری کروں، نہیں اسے چھوڑ کے اس کی تیاری کر لوں۔ کہتے ہیں کہ بس اس طرح کے معاملات تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میرا دماغ حاضر نہ ہوتا۔ اور میں پیپر دینے گیا تو پیپر میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا، کیا لکھوں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، کیا سوال ہے، کیا جواب دینا ہے، کچھ بھی میرے دماغ میں نہیں تھا۔ ہر وقت بس یہی پریشانی گھیرے رکھتی مجھے جب میں نے ایگزامس دے لیے اس کے بعد کہ پتہ نہیں میں پاس ہو بھی جاؤں گا یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کے کرم سے مجھے یہ درود شریف ملا، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میں نے اس کے فائدے سنے، جب میں نے اس کے فائدے سنے تو میں حیران رہ گیا، اور میں نے کہا کہ اللہ کریم تو ناممکن کام ممکن کرنے پر قادر ہے، میرے پیپر کی حیثیت ہی کیا ہے۔ بس میں نے اسی دن سے اس درود پاک کو خزانہ سمجھ کے رکھا اور کامل یقین کے ساتھ اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی سب سے بڑی برکت یہ ملی کہ میرے ذہن سے ٹینشن ختم ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، بس یہ تھا کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ اور پھر میں نے رزلٹ آنے تک اس درود پاک کا لاتعداد بار ذکر کیا، لاتعداد مرتبہ اسے پڑھا، سارا دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو، ہر حالت میں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھتا رہتا۔ میرے دل کو سکون مل گیا، راتوں کی نیند پرسکون ہو گئی، ایسا لگتا میرے سینے میں ایک ٹھنڈک سی ہے، مجھے اپنی صحت پہلے سے اچھی محسوس ہوئی، نمازوں میں میرا دل لگنے لگا، فجر کے وقت خود بخود میری آنکھ کھل جاتی اور میں باجماعت نماز پڑھنے لگا، مسجد میں مجھے سکون محسوس ہوتا۔ اور جب میرا رزلٹ آیا تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت سے میں نہ صرف پاس ہوا بلکہ بہت اچھے نمبر آئے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے نیت کر رکھی ہے کہ اگر امتحان میں اچھے نمبر آئے تو میں جو ہوں درود شریف کی یہ برکت سب کو بتاؤں گا، تاکہ لاکھوں لوگ پڑھیں، جتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور سب کو اس کی برکتیں ملیں۔ یہ درود پاک بہت بابرکت درود شریف ہے، اس سے حاجات پوری ہوتی ہیں، کرم ہوتے ہیں، فضل ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ دیکھیں درود شریف کے تو سارے سیغے جو ہیں پر نور ہیں، آپ جو سیغہ ورد کریں آپ کو فیض ملے گا۔ یہ پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنے یقین سے پڑھتا ہے، اس کی زبان گناہوں سے کتنا محفوظ ہے۔ اگر اس کی زبان گناہوں سے محفوظ ہے، وہ خود گناہوں سے بچتا ہے، بدنگاہی سے بچتا ہے، برے اعمال سے بچتا ہے، اس کے بعد فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور پھر وہ کوئی بھی سیغہ لے لے اور اسے محبت سے پڑھنا شروع کر دے، کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسے فیض نہ ملے۔ اسے یقیناً فیض ملے گا، اور لازمی ملے گا۔ جس بھی چیز کے لیے پڑھے گا اسے اس میں کامیابی اور فائدہ ملے گا، فتح ملے گی، اس کے کام بنیں گے، ناممکن کام ممکن ہوں گے، پھر چاہے وہ کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ بس پڑھنے والا اپنے اوپر نگاہ ضرور رکھے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو کس طرح پڑھ رہا ہوں، اور میرے معاملات زندگی کیا ہے، اپنے معاملات زندگی ٹھیک کرے، اور پھر کوئی سا بھی ایک سیغہ لے، اس پر محبت سے محنت کرے، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔